نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ انسان کی زندگی رک جاتی ہے، پریشانیوں میں انسان گر جاتا ہے اور کوئی راستہ اس کو نکلنے کا نظر نہیں آتا، اور اس وقت انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کے حالات آپ کے اوپر آ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سے کیسے نکلنا ہے، طریقہ کیا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ توجہ سے میری بات کو سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اگر اس طرح کے حالات آپ کے اوپر آ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی استغفار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ کے اندر میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ استغفار پڑھنے کے بارے میں بار بار ہمیں بتلاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو علم ہے استغفار کا، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو استغفار کا پتہ ہے تو پھر ہم روزانہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہمیں استغفار کا پتہ ہے تو جب ہمیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے یا کسی مصیبت میں انسان گر جائے تو سب سے پہلے ہمیں استغفار کیوں نہیں یاد آتا؟ اس وقت سب سے پہلے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ میرے دوستو، اگر بیماری آئی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ڈاکٹر یاد آتا ہے، ہمیں میڈیسن یاد آتی ہے، ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ درپیش ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اس کے بعد میرے دوستو دعائی اور حکیم کے پاس جانا ہے۔ تو اگر ہمیں استغفار کی طاقت کا علم ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا بات علم کی نہیں، بات عمل کی ہے۔ علم تو ہمیں ہے لیکن میرے دوستو یہ عمل ہم نہیں کر رہے، ہم استغفار کو اپنا نہیں رہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میں نے 1 ہفتہ استغفار کیا، 1 مہینہ استغفار کیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں میرے دوستو، استغفار آپ نے زندگی کا معمول بنانا ہے، آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اسی طرح ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو معصوم عن الخطا ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں 70 سے زائد مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی استغفار روزانہ کر رہے ہیں اور ہم 1 ہفتہ 1 مہینہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کتنا استغفار کر لیا۔ نہیں میرے دوستو، اگر آپ اللہ سے مسئلے حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو استغفار جو ہے یہ زندگی کا معمول بنانا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ استغفار گناہوں کی معافی کا نام ہے، استغفار دل کے سکون کا نام ہے، استغفار انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا وظیفہ ہے، استغفار ایک ایسا طاقت والا عمل ہے اللہ سے بند دروازے کھلوا دیتا ہے۔ میرے دوستو، استغفار دل کو سکون دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈپریشن کے اندر ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، 3 مہینے تک استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ اس کے تمام مسائل حل کر دیں گے، اس کے راستے جتنے بند ہو چکے ہیں اللہ ان کو کھول دیں گے۔ آپ نے 3 مہینے تک لگاتار استغفار کرنا ہے، انشاءاللہ 3 مہینے کرو گے اللہ آپ کی زندگی کا معمول بنا دیں گے استغفار۔ پھر آپ استغفار کو چھوڑو گے نہیں، پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ یاد رکھیں کہ استغفار پڑھنے والا جو بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ وقار پیدا کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ باروب ہو جاتا ہے اور اس کے بوجھ جو ہیں اللہ ان کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، پریشانیاں بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہیں، ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہے، ٹینشنیں بھی زندگی میں بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے دوستو ان کا چہرہ پرسکون ہوگا، ان کے چہرے سے آپ کو پریشانی کے کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سے زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کے بوجھ کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو استغفار اپنی زندگی کا معمول
معمول بنائیں، یہ نہ کہیں کہ مجھے پتہ ہے، یہ نہ کہیں کہ مجھے علم ہے، بالکل علم ہے، لیکن میرے دوستو علم کی بات نہیں، بات عمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ استغفار کا قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، تو اللہ بھی ایک مرتبہ حکم دے دیتے، کیونکہ ایک مرتبہ تو لوگوں نے سن لیا، اب بار بار اللہ استغفار کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز بار بار کہی جاتی ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر انسان آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور استغفار اللہ کی طرف واپسی کا نام ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں تیری طرف لوٹ کے آ رہا ہوں، میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں، اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اور میرے دوستو جو بندہ واپس آ جائے اسے گمشدہ نہیں کہا جاتا، جو بندہ واپس آ جائے اسے میرے دوستو دھتکارا نہیں جاتا۔ سیانے کہتے ہیں نا، دیر آیت درست آیت۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے چلتا ہوں۔ تو جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے کتنی تیزی سے بندے کو اپنے قریب کرتے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔